اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کی دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ آج کی سب سے پہلی خبر دنیا میں بھوک کی کیفیت سے ہے کہ دنیا بھر میں ہر 4 سیکنڈ میں ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے۔ اس بات کا انکشاف یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں دنیا بھر کی سوشل آرگنائزیشن کی جانب سے لکھے گئے کھلے خط میں کیا گیا ہے۔ سوشل آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ دنیا میں روزانہ 19,700 افراد بھوک سے مر رہے ہیں۔ دنیا میں 34 کروڑ 50 لاکھ افراد بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ دنیا میں بھوکے افراد کی تعداد 2019 کے مقابلے میں دگنا ہو چکی ہے، جبکہ صرف صومالیہ سمیت 45 ممالک کے 50 کروڑ لوگ بھوک کے خطرات سے دوچار ہیں۔ یورپ میں ہر سال خوراک کی اتنی زیادہ مقدار کو ضائع کر دیا جاتا ہے جتنی اس بر اعظم میں درآمد بھی نہیں کی جاتی۔ یہ بات ایک نئی رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یورپی یونین میں ہر سال 15 کروڑ 30 لاکھ ٹن خوراک ضائع کر دی جاتی ہے، جو کہ درآمد کی جانے والی خوراک سے 1.5 کروڑ ٹن زیادہ ہے۔ یورپی یونین میں گندم کی جتنی پیداوار ضائع کی جاتی ہے وہ یوکرائن کی گندم برآمد کرنے والی مقدار کے 50% حصے کے برابر ہے۔ تحقیق کے مطابق 9 کروڑ ٹن خوراک پروڈکشن کے ذریعے ضائع ہوتی ہے، جو گھروں میں ضائع کی جانے والی خوراک سے 3 گنا زیادہ ہے۔ مجموعی طور پر یورپی یونین کی 20% خوراک ہر سال ضائع ہو جاتی ہے، جس کی مالیت 143 ارب یورو بنتی ہے۔ پاکستان میں ہر سال غلط ادویات دینے سے 5 لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا انکشاف ماہرین طب نے کیا ہے۔ ہسپتالوں میں تقریباً 18.3% منفی واقعات ادویات کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ہسپتالوں میں ہونے والی تقریباً 3% اموات بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں ہر سال تقریباً 5 لاکھ افراد غلط ادویات دیے جانے کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ مائیگرنٹ کی چیریٹی تنظیم ایجوین بورڈ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یونانی ساحلی محافظوں یعنی کوسٹ گارڈ نے ربڑ کی کشتی میں سوار کئی امیگرینٹس کو آئس لینڈ روہوڈ سے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ این جی او کی طرف سے پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں مبینہ طور پر نقاب پوش افراد کو ربڑ کی کشتی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور کشتیوں میں امیگرینٹس چیختے اور چلاتے رہے ہیں۔ جس کشتی کو دھکیلا گیا ہے اس میں 35 امیگرینٹس سوار تھے۔ انسانی اسمگلرز 23 شامی امیگرینٹس کو جرمن اور چیک کے بارڈر کے اوپر چھوڑ کر چلے گئے۔ جرمن پولیس نے ان امیگرینٹس کو ایک جنگل میں دریافت کیا ہے۔ جرمن چیک ریپبلک بارڈر پر مقامی لوگوں نے پولیس کو اس وقت بلایا جب انہوں نے علاقے میں 4 مختلف مواقع پر غیر ملکی تارکین وطن کو دیکھا۔ پولیس نے 9، 7، 5 اور 2 شامی امیگرینٹس کے گروپوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس واقعے میں اسمگل ہونے والے لوگوں کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ترکی کے کوسٹ گارڈ نے بحیرہ ایجیئن میں امیگرینٹس کی 6 لاشیں برآمد کی ہیں، جو ایک کشتی کے الٹنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے، جس میں 20 امیگرینٹ سوار تھے۔ کشتی میں سوار 14 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ ایک شخص لاپتہ ہے، جبکہ ازمیر کے ساحل سے ایک لاپتہ شخص کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سوئٹزرلینڈ نے انکشاف کیا ہے کہ ملک میں اگست 2022 میں مجموعی طور پر 2046 اسائلم کی اپلیکیشن کی رجسٹریشن کی گئی ہے، جس میں جولائی 2022 کے مقابلے میں 14.7% کا اضافہ ہوا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اسٹیٹ سیکریٹریٹ فار امیگریشن نے کہا ہے کہ ملک کو گزشتہ مہینوں کے مقابلے میں 262 زیادہ اسائلم کی اپلیکیشن کی رجسٹریشن اور اگست 2021 کے مقابلے میں 490 زیادہ اسائلم کی اپلیکیشن وصول ہوئی ہیں۔ اگست 2022 میں اسائلم کے حوالے سے اہم ممالک افغانستان اور ترکی تھے، اور اس مہینوں کے دوران یوکرائن سے بے دخل ہونے والے مجموعی طور پر 2,829 افراد کو تحفظ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔
یورپی ملک لیتھوانیا نے 15,000 غیر قانونی تارکین وطن کو روک دیا ہے اور واپس بھیج دیا ہے جنہوں نے اگست 2021 سے بیلاروس میں داخلے کی کوشش کی تھی۔ لیتھوانیا، پولینڈ اور لٹویا نے مل کر تارکین وطن کی آمد کے آغاز سے تقریباً 67,000 انلیگل امیگرنٹس کو یورپی یونین میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پولینڈ نے 44,579 امیگرنٹس کو غیر قانونی داخلے سے روکا ہے اور لٹویا نے 7,257 تارکین وطن کے غیر قانونی انٹری کو روکا ہے۔ لیتھوانیا میں داخل ہونے سے اتنی بڑی تعداد میں غیر ملکی تارکین وطن کو روکنے کے باوجود اتھارٹی نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فیک ڈاکومنٹ کے ذریعے سائپرس چھوڑنے کی کوشش کرنے والے افراد کی تعداد میں پچھلے کچھ مہینوں میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ سائپرس اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ 2022 کے پہلے 8 مہینوں میں جنوری سے اگست کے آخر تک مجموعی طور پر 278 افراد نے دوسرے لوگوں کے سفری دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے ملک چھوڑنے کی کوشش کی۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ان میں 144 افراد کو لارناکا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا اور ان میں سے 134 کو پافوس کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ اسپین نے تھرڈ کنٹری یعنی غیر یورپی یونین کے ممالک بشمول برطانیہ کے مسافروں کے لیے کووڈ انٹری ریسٹرکشن میں 15 نومبر تک کی توسیع کر دی ہے۔ پابندیوں میں توسیع کی خبر کا اعلان ہسپانوی وزارت صحت نے کیا ہے۔ ہسپانوی وزارت صحت کے مطابق غیر یورپی یونین کے ممالک سے 12 سال سے زائد عمر کے تمام مسافروں کو اپنی آمد پر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، ایک منفی کووڈ ٹیسٹ یا کووڈ ریکوری کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ رواں سال 2022 کے اگست میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹوٹل 9 ملین یعنی 90 لاکھ مسافر اسپین پہنچے، جو کہ 2019 کے اسی مہینے اگست میں آنے والے مسافروں میں سے 87% کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مسافر برطانیہ سے آئے۔ ہسپانوی کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسپین پرتگال کو پانی دینا بند کر دے۔ ہسپانوی شہروں لیون، سامورا اور سلمانکا کے صوبوں سے تعلق رکھنے والے 3,000 کے قریب کسانوں نے اپنے اپنے شہروں میں گزشتہ روز مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا موقف تھا کہ البوفیرا ایگریمنٹ کے تحت پرتگال کو پانی کی سپلائی کو روک دیا جائے۔ عمرہ اور دیگر وزٹ کے لیے سعودی عرب جانے کے خواہش مند پاکستانیوں سمیت دیگر کے لیے آسانیوں کی خوشخبریاں ہیں، یعنی جن پاکستانیوں کے پاس اسپین کے پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ ہے انہیں سعودی عرب داخلے کے لیے پیشگی ویزا کی ضرورت نہیں ہے۔ کنفرم ٹکٹ کے ساتھ سعودی عرب پہنچ کر ایئرپورٹ پر ارائیول ویزا فیس دے کر اپنے پاسپورٹ پر اسٹمپ لگوا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ 6 مہینے سے زیادہ ویلڈ ہونا لازمی ہے۔ اس بات کی تصدیق سعودیہ ایئر لائن کے میڈرڈ میں مینیجر خوان سانز مارتینز نے بھی کی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اشتے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسپین کے محکمہ صحت نے رواں ہفتے پبلک ٹرانسپورٹ میں فیس ماسک کی پابندی اٹھانے کی تردید کر دی ہے اور کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا اور کاتالان کے روزنامہ لا ونگوارڈیا کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ اخبار لا ونگوارڈیا نے خبر دی تھی کہ بدھ کو ہونے والے ہسپانوی وزارت صحت اور ریجنل حکومتوں کے درمیان ہیلتھ کوارڈینیشن میٹنگ میں فیس ماسک ہٹانے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ہسپانوی وزیر صحت کیرولینا دیارس کا کہنا ہے کہ فیس ماسک پر بات چیت کسی بھی میٹنگ کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایجنڈے میں شامل ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے
کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔